جس پر واقعہ گزرا ہے میں اس سے خود ملا ہوں۔ ان کا نام ہے یار محمد، خوشاب کے رہنے والے تھے، مدینہ منورہ میں نوکری کی اور یہی دل میں تمنا رکھ لی کہ میں ہمیشہ یہیں رہوں اور یہیں فوت ہو جاؤں اور یہیں دفن ہو جاؤں۔ تو وہ جو مالک تھا وہ فوت ہو گیا، اس کا لڑکا یاشتبہ تھا اور ایک غلام عربی اس کا بڑا چہیتا تھا۔ اس کے کہنے پہ ڈاؤن سائزنگ شروع کر دی، ملازم نکالنے شروع کر دیے کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی ان کی جو تنخواہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، ان کو نکال دو۔ تو ہوتے ہوتے ان کی باری بھی آ گئی یار محمد کی کہ یہ بھی ان کا بھی کوئی کام نہیں ہے، ان کو نکال دو۔ تو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری تو یہ تمنا تھی کہ میں ساری عمر یہاں پر سروس کروں اور پھر یہیں فوت ہو جاؤں، یہیں دفن ہو جاؤں، تو یہ تو مجھے نکال رہے ہیں، واپس پاکستان بھیج رہے ہیں۔ اور یہی مسئلہ جا کر حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں پیش کیا، پھر مدینہ منورہ سرکار کی مسجد میں نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھی۔ پھر اشراق چاش کا جب وقت ہوا تو اشراق چاش کی نماز پڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے آپ گھر گئے۔ کیا کرنے کہ سامان اٹھائیں اور کہیں اور رخ کریں، کہ جہاں سے جواب ہو چکے آپ وہاں رہنے کے حقدار بھی نہیں۔ تو دستک دی تو عجیب واقعہ ہوا کہ دروازہ جو ہے وہ مالک کے بیٹے نے خود کھولا۔ اب یہ بڑا حیران ہوا کہ یہ یاشتبہ لڑکا ہے اور یہ تو 11-12 بجے سے پہلے اٹھتا ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے اٹھ گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ حیرانگی ہوئی نا۔ دوسری بات حیران کن یہ ہوئی کہ اس نے ایسے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے معافی دے دو، مجھے معافی دے دو، اور تم نوکری پر بھی بحال ہو اور اب کام بھی تم نے کوئی نہیں کرنا، تم نے تلاوت کرنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، کام بھی کوئی نہیں، سیلری بھی پوری ملے گی، یہی رہو گے، بس مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ تو صحیح، کہنا نہیں پہلے کہو معاف کر دیا، میں معاف کر دیا۔ ہاں بتاؤ کل تو تم مجھے نکال رہے تھے سروس سے اور واپس پاکستان بھیج رہے تھے، اور آج یہ کیا کایا پلٹی ہے کہ نہ صرف ملازمت پر بحال بلکہ کام بھی کوئی نہیں کرنا، صرف تلاوت کرنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، نمازیں پڑھنی، بس۔ تو یہ کایا کیسے پلٹی یہ تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم رات کو کہاں گئے تھے، تم رات کو کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا میں تو میدان احد میں حضرت سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرضی پیش کی تھی۔ کہا بس وہی رات کو میرے خواب میں آ گئے تھے، رات کو میں سویا ہوا تھا، میرے خواب میں آ گئے اور تلوار ان کے ہاتھ میں میرے سینے پہ رکھ دی اور تمہاری طرف خواب میں اشارہ کیا کہ اس بندے کو تم نے ملازمت سے نہیں نکالنا، اگر نکال دیا نا تو یہ تلوار تمہارے اور پار کر دو۔ ہاں جی، تو کہا کہ میں نے معافی مانگ لی، نہیں نہیں اس کو میں ملازمت میں بار کروں، تلوار آبار پار نہ کرے۔ تو یہ تصرف ہے اور یہ حیات شہداء ہے، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پردہ فرما جانے کے 14 سال بعد بھی جناب سبحان اللہ وہ تصرف فرما رہے ہیں اور سائلین پہ کرم فرما رہے ہیں اور جو مشکل میں مبتلا ہے ان کی مشکل کشائی کر رہے ہیں۔ تو یہ یار محمد صاحب جن کا میں نے واقعہ بیان کیا ہے، ان سے میری خود ملاقات ہوئی اور واقعی وہ اچھا ایک اور حیرت کی بات ہے، لوگ 8 دن کے لیے جاتے ہیں تو شروع میں تو بڑا جذبہ ہوتا ہے، آخر میں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، لیکن ان کو میں جب بھی ملا، 25 سال ہو گئے تھے مدینہ پاک میں، جب بھی ملا تو ریاض الجنہ میں ملا اور ممبر نبی کے پاس ملا۔ ایک تو مجھے اس پر حیرت تھی کہ ان کو روز جگہ کیسے مل جاتی، ریاض الجنہ میں تو جگہ ملنی بڑی مشکل ہے، لیکن جب ملا تو یا درود شریف پڑھتے یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے پایا ممبر نبی کو۔ اب وہ فوت ہو گئے اور جنت البقیع میں دفن ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق کی رحمت فرمائے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھو حضرت رسول اللہ کے پیارے چچا جان حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے، تو اس لیے ہمیں وہاں ضرور حاضری دینی چاہیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو اہل نظر اور اہل محبت ہے، پہلے جب مدینہ پاک حاضر ہوتے ہیں تو پہلے حضرت سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور جب الوداعی حاضری دیتے ہیں پھر حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ ہماری سفارش رسول اللہ کی بارگاہ میں کر دینا، اور آپ گورنر مدینہ ہیں، امیر مدینہ ہیں، ایسا کرم فرمائے کہ بار بار حاضری ہوتی رہے۔ تو یہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اور پردہ فرما جانے اور شہادت پا جانے کے بعد بھی ان کا تصرف اور ان کی کرامتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کریں۔